بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 145 ہے اور اس سبق سے ہم سورۃ الحشر شروع کر رہے ہیں، جس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ سورۃ الحشر مدنیۃ 24 آیتن۔ سورہ حشر جو ہے یہ مدنی صورت ہے اور اس کی 24 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ۔ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے من دیارہم ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر، لأول الحشر پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ فاتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے، وظنوا انہم مانعتہم، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، من اللہ اللہ سے، فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا، پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کو گمان بھی نہیں تھا، وقذف فی قلوبہم الرعب، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یخربون بیوتہم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی اجاڑ رہے تھے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لہٰذا اے آنکھیں رکھنے والو عبرت حاصل کرو۔ عزیز طلبہ، سورۃ الحشر جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور حشر کے لغوی معنی ہوتے ہیں جلا وطنی کے۔ چونکہ سورت کے اندر یہودیوں کی جلا وطنی کا ذکر ہے، ان کی رسوائی کا، ان کی ذلت کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ الحشر ہے۔ اور اسی طرح جمع کرنے کو بھی حشر کہا جاتا ہے، جیسے میدان حشر قیامت کا دن جو ہوگا اس میں بھی تمام جو ہے وہ دنیا سے ادھر ادھر سے تمام انسان ایک جگہ جمع ہوں گے، تو یہ جلا وطنی میں بھی وہ ایک جگہ سے ان کو جب جلا وطن کیا جاتا ہے تو وہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس طرح اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ سورہ حشر کہا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اسے سورہ بنی نذیر کا نام بھی دیتے ہیں، کیونکہ بنو نذیر کا واقعہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ اس سورت کے اندر جو ہے وہ مدینہ منورہ ہجرت کے بعد چونکہ یہ نازل ہوئی ہے، تو چونکہ مدینہ منورہ میں یہودی بھی آباد تھے، تو وہاں جب انہوں نے سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے جو کفار تھے ان کے ساتھ پس پردہ تعلقات بنا لیے اور معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ملا کہ جلا وطن کر دیں، اور یہ ان کی ذلت اور شکست تھی، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے وہ صورت میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بھی ذکر کیا ہے، ان کے جو زمینیں اور قلعے تھے ان سے ان کو بے دخل کر کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس کا ان زمینوں کا وارث بنا دیا۔ منافقین کے احوال کا بھی اس صورت کے اندر ذکر ہے، تقوی فکر آخرت کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور اس طرح قرآن کریم کی عظمت کا بھی ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی ذکر ہے۔ بنو نذیر کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ یہ یہود کا بہت بڑا قبیلہ تھا، بنو نذیر، جو مسجد قباء جو ہے اس کے قریب ہی آباد تھا۔ غزوہ احد کے بعد یہ لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ علی الاعلان جو ہے وہ دشمنی کرنے لگے۔ پہلے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تھے
تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معاہدہ کر لیا تھا کہ امن و امان سے رہیں گے، باہر سے کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو ہم مل کر اس کا جو ہے وہ مقابلہ کریں گے اور مدینہ کا دفاع کریں گے۔ لیکن غزوہ احد کے بعد انہوں نے وہ معاہدہ توڑ دیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ہجرت کے بعد ان سے یہ معاہدہ کیا تھا، تو غزوہ احد کے بعد انہوں نے توڑ دیا۔ اس وجہ سے ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا، غضب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر غالب کر دیا اور آپ نے انہیں مدینہ سے نکال دیا۔ شروع میں تو یہودیوں نے جو ہے وہ اس معاہدے کو قبول کر لیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو چونکہ دلی بغض تھا، جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، گزرا ہے، وہ یہ چاہتے تھے کہ آخری نبی بنی اسرائیل میں سے آئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل میں سے تشریف لائے، تو اس وجہ سے ان کو دلی بغض تھا، اس لیے خفیہ طور پر وہ سازشیں کرتے رہتے تھے۔ لیکن مکہ مکرمہ کے جو بت پرست تھے، کفار تھے، ان کے ساتھ ان کے تعلقات بھی تھے، وہ مسلمانوں کے خلاف ان کو اکساتے بھی رہتے تھے، اور انہوں نے مسلمانوں سے کے خلاف جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے کفار سے یہ وعدہ بھی کر رکھا تھا کہ تم مدینہ منورہ پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے، یعنی ادھر مسلمانوں سے معاہدہ تھا لیکن خفیہ طور پر مکہ کے کفار سے بھی انہوں نے معاہدہ کر لیا تھا۔ تو یہ جو قبیلہ تھا بنو نذیر، یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ معاہدے کی پاسداری کے لیے جب ان کے پاس تشریف لے گئے، کچھ شرائط پر عمل درآمد کے لیے تشریف لے گئے، تو ایک شخص جو تھا یہودی تھا، اس نے اوپر سے آپ پر ایک جو ہے وہ چٹان گرا دی، ایک پتھر گرا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اس سے معاذ اللہ شہید ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اس سازش کی خبر کر دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر وہاں سے چلے آئے۔ یعنی یہ بات چیت کے دوران یہ طے ہوا تھا کہ ایک شخص اوپر سے پتھر گرائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ شہید ہو جائیں گے، اور جو ہے وہ معاملہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اپنا جو بغض تھا اس کو نکالنے کے لیے انہوں نے یہ منصوبہ بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے ان کو جو ہے وہ ان کی سازش کو بے نقاب کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اب جو ہے وہ ان سے واپس آنے کے بعد، بنو نذیر کے قبیلے سے واپس آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھجوایا کہ اب ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے، ہم ایک مدت مقرر کر لیتے ہیں جس کے اندر آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنا ہے، مدینہ منورہ سے نکلنا ہے، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ آور ہونے کے لیے آزاد ہوں گے، ہماری طرف سے مسلمانوں کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ لیکن کچھ منافقین تھے مدینہ منورہ میں جنہوں نے بنو نذیر کو یہ یقین دلایا ہوا تھا کہ جو ہے وہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس مدت مقررہ کے اندر انہوں نے جو ہے وہ مدینہ نہیں چھوڑا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے قلعے کا محاصرہ کیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ بالآخر یہ لوگ جو ہے وہ تھک کر، ہار کر قلعے سے نیچے اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کرنے کا حکم دیا۔ صرف اتنی اجازت تھی ان کو کہ اپنے ساتھ ایک اونٹ پر جتنا سامان لے جا سکتے ہو وہ لے جاؤ، باقی ہتھیار وغیرہ وہ سارے یہیں چھوڑنے ہوں گے۔ تو اسی واقعے کے پس منظر میں یہ پوری سورت جو ہے سورہ حشر نازل ہوئی ہے۔ یہ جو دوسری آیت ہے وہ الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اس کے اندر بنو نذیر کے اخراج کا ہی واقعہ بیان ہوا ہے کہ بنو نذیر کو پہلی مرتبہ جلاوطن کرنے کے لیے ان کو گھروں سے اللہ تعالیٰ نے باہر نکال دیا۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں وہ بڑا غلبے والا ہے، بڑی حکمت والا ہے، اپنے تمام احکامات کے اندر، فرامین کے اندر حکمت والا ہے۔ اہل کتاب کو یعنی بنو نذیر کو اسی نے جو ہے وہ اپنے گھروں سے پہلی مرتبہ جلاوطن کرنے کے لیے نکالا۔ یہ پہلا حشر اور یہ پہلی جلاوطنی تھی، اس سے پہلے یہودیوں کے ساتھ اس طرح کا کوئی واقعہ ترک وطن کا پیش نہیں آیا تھا۔ دوسری جلاوطنی پھر ان کو جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اٹھانا پڑی ہے۔ اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی یہود کو جو ہے وہ اسی طرح عیسائیوں کو بھی جزیرۃ العرب سے نکال کر باہر کر دیا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہود اور نصارہ کو جزیرۃ العرب سے نکال دو، اس کی تکمیل جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی ہے۔
مسلمانوں کو تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا، ما ظننتم ان یخرجوا، مسلمانوں کو تو یہ وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے گھروں سے نکل جائیں گے، کیونکہ وہ بہت محفوظ سمجھے جاتے تھے اور بہت طاقتور تھے۔ خود یہودی بھی یہ سمجھتے تھے کہ ہم مضبوط ہیں، ہمارے قلعے بڑے مضبوط ہیں، کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ لیکن جب اللہ کا عذاب اور حکم ان پر آیا تو وہ مضبوط قلعے بھی ان کے کام نہیں آئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ سے ان کے قلعے جو تھے ان کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا یہ بچا لیں گے، تو کوئی چیز بھی اللہ کے حکم کے بعد جو ہے وہ ان کو بچا نہ سکی اور وہ جلا وطنی پر مجبور ہوئے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ تعالیٰ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا۔ اور وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی یہ خوف بٹھا دیا کہ وہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑنے لگے۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے گھروں کو اجاڑ رہے تھے اور اس کام میں مسلمانوں سے بھی وہ مدد لے رہے تھے۔ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اس کام میں مسلمانوں سے بھی مدد لے رہے تھے۔ اب اس میں فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے جو عقل والو، اے آنکھیں رکھنے والو، اہل عقل و بصیرت، اس میں جو ہے وہ تمہارے لیے عبرت ہے۔ مخالفین کا انجام دیکھ لو جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اس سے عبرت حاصل کرو کہ کس طرح اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ آتا ہے اور پھر وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلا وطن ہونا نہیں لکھا ہوتا تو وہ ان کو اس سے بھی شدید عذاب دیتا، جیسا کہ پہلی امتوں کو، جیسے قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی عذاب دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جلا وطن کر کے جلا وطنی کا عذاب دیا۔ پھر یہ یہاں سے یہ لوگ جو ہے وہ بنو نذیر کے کچھ خاندان تو شام چلے گئے اور کچھ جو ہیں وہ خیبر کے اندر جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر بعد میں خیبر سے بھی ان کو نکالا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جب دوسری جلا وطنی ہوئی تو وہ خیبر سے ان یہودیوں کو اور اسی طرح عیسائیوں کو بھی جزیرۃ العرب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکال دیا تھا۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض ای نزہہ، یہ تسبیح کی تفسیر مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ جو کچھ زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، یعنی اس کی پاکی بیان کرتی ہے۔ فاللام مزیدتن، لام زائدہ ہے، وفی الاتیان بما تغلیب للاکثر، یہ جو ما فی السماوات و ما فی الارض ہے، اس کے بارے میں مصنف فرما رہے ہیں کہ یہ ما یہاں پر اکثر کو غلبہ دینے کے لیے، یعنی کہ اکثر کو غلبہ دینے کی وجہ سے یہاں پر ما ذکر کیا گیا ہے، یعنی غیر ذوی العقول جو ہے اس کو لایا گیا ہے، من جو ہے جو ذوی العقول میں سے ہے اس کو نہیں لایا گیا۔ وہو العزیز الحکیم، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ فی ملکہ وصنعہ، اپنے ملک میں اپنے انتظام میں، اپنے ملک کے اندر، اپنی ملکیت میں، وصنعہ اور اپنی سنت کے اندر وہ حکمت والا ہے۔ والذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب ہم بنو النذیر من الیہود، وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کفار کو نکال دیا، ہم بنو النذیر من الیہود، یہ اخرج الذین کفروا کا مصداق مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ جو کفار جن کو جلا وطن کیا گیا، نکالا گیا اپنے گھروں سے، وہ بنو نذیر تھے یہود میں سے۔ من دیارہم مساکنہم بالمدینہ تھی، اپنے گھروں سے، یعنی جو ان کا مسکن تھا مدینہ کے اندر، جو ان کی رہائش تھی، جو ان کا قلعہ تھا جہاں وہ رہتے تھے، جو ان کی بستی تھی، ان سے ان کو نکال دیا۔ لأول الحشر، پہلی مرتبہ اجتماع کے موقع پر، ہوا حشرہم الی الشام، پہلی مرتبہ یعنی جب ان کو نکالا گیا تو یہ یہودی جو ہے وہ مدینہ کی طرف جلا وطن ہوئے۔ وآخرہ ان اجلاہم عمر فی خلافتی الی خیبر، اور دوسری مرتبہ ان اجلاہم عمر، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جلا وطن کیا اپنی خلافت کے زمانے میں خیبر کی طرف، یعنی دوسری جلا وطنی جو ہے وہ خیبر کی جانب تھی، پہلی جلا وطنی شام کی جانب تھی اور دوسری خیبر کی جانب تھی۔ خیبر سے پھر ان کو شام کی طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا تھا۔ ما ظننتم ایھا المؤمنون، اے مومنو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، ان یخرجوا کہ وہ نکلیں گے،
وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ، اور وہ خود بھی جو ہے یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ مانعتهم حصونهم، کہ ان کے قلعے جو ہے وہ ان کو من اللہ تعالیٰ سے بچائیں گے۔ خبر ان، یہ مانعتهم کی ترکیب مصنف بیان فرما رہے ہیں کہ انا کی خبر ہے مانعتهم، حصونهم فاعلہ تم به الخبر من اللہ من عذابہ، اور حصونهم جو ہے یہ مانعتهم کا فاعل ہے، یہ جو مانعتهم ہے اس کا فاعل حصونهم ہے۔ تم به الخبر من اللہ، اس سے خبر تام ہو گئی من اللہ اللہ تعالیٰ سے، من عذابہ یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، وہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ان کی حفاظت کریں گے۔ فآتاہم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا، یعنی امرہ عذابہ، اس کا عذاب اور اس کا حکم ایسی جگہ سے آیا، ایسی جگہ سے آ پڑا، من حیث لم یحتسبوا، جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں تھا، لم یخطر ببالہم من جہت المؤمنین، یعنی مومنوں کی جانب سے ان کے دل میں کبھی یہ بات بھی نہ تھی کہ مومن ہمیں، مسلمان ہمیں جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکالیں گے۔ وقذف القا فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا، قذف کا معنی بیان کیا، القا ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب کو، بسکون العین وضمھا، یہ جو رعب ہے اس کی تحقیق ذکر فرما رہے ہیں مصنف کہ یہ عین کے سکون کے ساتھ بھی ہے اور ضمہ کے ساتھ بھی ہے، رعب بھی ہے اور رعب بھی ہے۔ الخوف، اس کا معنی بیان فرما دیا کہ خوف ڈال دیا، بقتل سیدہم کعب بن الاشرف، ان کا جو سردار تھا کعب بن اشرف، ان کے سردار کعب بن اشرف کو قتل کر کے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، یعنی کہ ان کا سردار قتل ہو گیا تھا، اس کو مسلمانوں نے قتل کر دیا، تو اس طرح سے ان کے دلوں میں رعب بیٹھ گیا۔ یخربون بالتشدید والتخفیف من اخربا، یہ یخربون جو ہے وہ اجاڑ رہے تھے، اس کا تخریب کا معنی ہوتا ہے اجاڑنا، یہ اس کی صرفی تحقیق مصنف ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ یخربون بھی ہو سکتا ہے اور یخربون بھی، دونوں طرح کی قراتیں ہیں اس کے اندر، یخربون والی قرات بھی ہے تشدید کے ساتھ اور تخفیف کے ساتھ یہ یخربون بھی ہے، من اخربا، اخربا سے ہے۔ مطلب اگر اس کو تخفیف کے ساتھ پڑھیں تو یہ اخربا سے ہوگا، اس کا تعلق جو ہے وہ اخربا سے ہوگا، اور اسی طرح اگر اس کو یخربون پڑھیں تو یخربون تفعیل سے ہے، پھر بیوتہم لینقلوا ما استحسنوہ منہا من خشب وغیرہ، تاکہ وہ منتقل کر سکیں اپنی پسندیدہ چیزیں جیسے کہ لکڑی وغیرہ ہے اس کو منتقل کر سکے، اس لیے وہ اپنے گھروں کو جو ہے وہ اجاڑ رہے تھے، تخریب کر رہے تھے، بیائیدیہم اپنے ہاتھوں سے۔ یہ بیوتہم جو ہے وہ کاتب کی غلطی ہے، پہلے بیوتہم آ چکا ہے، وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، یعنی مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی وہ اس کو اجڑوا رہے تھے، گھروں کو ان سے مدد لے رہے تھے تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی پسندیدہ چیزیں جو ہے وہ منتقل کر سکیں۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دانش مندو عبرت حاصل کرو، اے اہل عقل و بصیرت عبرت حاصل کرو۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 سورۃ الحشر کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، نمبر 2 مدینہ منورہ کے یہودیوں کے کس قبیلے کو جلا وطن کیا گیا اور کیوں جلا وطن کیا گیا؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔